الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی سیرت کے حوالے سے آپ کی میٹھی میٹھی باتیں ڈسکس کر رہے ہیں، نشستیں ہماری چل رہی ہیں۔ جو سابقہ نشست ہماری گزری ہے اس کے اندر ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ میرے آقا کی ولادت کے حوالے سے تاریخ کیا کہتی ہے، احادیث مبارکہ کیا کہتی ہیں، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، تو وہ ہم نے جو ہے نا وہ ڈسکس کیا تھا۔ تو آج ہم ولادت سے تھوڑا سا آگے بڑھنے لگے ہیں۔ حضرت عبد المطلب ان کے گھر کے اندر میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ ایک عام سی چیز ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ تو آج میرا ٹاپک مصطفیٰ جان رحمت کا نام محمد صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی ہوگا۔ بڑی مشہور سیرت کی کتاب ہے ضیاء النبی شریف، جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری، اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ بات لکھ رہے ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب جو ہے نا وہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور پیدائش کے موقع کے اوپر عقیقہ کرتے ہیں، لوگ کھانا کھا چکے ہوتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ عبد المطلب جس بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے تم نے اس کی خوشی کے اندر پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا ہے، ہمیں عزت بخشی ہے، ذرا یہ تو بتائیے کہ اس فرزند کا تم نے نام کیا تجویز کیا ہے۔ تو عربوں کے اندر رواج یہ تھا کہ عرب لوگ نام رکھتے تھے نا تو اپنے آباء و اجداد کے نام کے ساتھ ملتا جلتا کوئی نام رکھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام محمد تجویز کیا ہے۔ سارے حیران رہ گئے اور وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے اہل بیت میں سے کسی کے نام پر اس کا نام کیوں نہیں رکھا؟ تو حضرت عبد المطلب جواب دیتے ہیں، جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری اس کو اپنی کتاب کے اندر لکھ رہے ہیں کہ اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض، میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ جو بچہ ہے اللہ اس کی تعریفیں آسمان کے اندر کرے اور مخلوق اس کی تعریفیں زمین کے اندر کرے، تو میں نے اس لیے اس کا نام جو ہے نا وہ محمد تجویز کیا ہے۔ اچھا، اس نام تجویز کرنے کے حوالے سے سیرت قلبیہ، اس کو ام السیر بھی کہا جاتا ہے، بڑی مشہور کتاب ہے سیرت کے حوالے سے۔ اس کے اندر ایک اور روایت بھی ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام قسم بیان کیا جاتا ہے، وہ 3 سال کا تھا تو وہ فوت ہو گیا تھا۔ حضرت عبد المطلب کو اس سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ تو جب کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو آپ کی ولادت کے موقع کے اوپر حضرت عبد المطلب میرے آقا کا نام بھی قسم ہی رکھتے ہیں۔ تو صحابہ سیرت قلبیہ کے لکھتے ہیں کہ جب نام رکھ دیا گیا تو اس کے بعد حضرت آمنہ بی بی آمنہ میرے آقا کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو خواب آتا ہے اور خواب کے اندر آپ کو جو ہے نا وہ یہ اشارہ دیا جاتا ہے کہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو، تو وہ یہ بات حضرت عبد المطلب کو بتاتی ہیں، تو پھر اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کا نام جو ہے نا وہ محمد رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو نام محمد رکھنے کی اعتبار سے جو دو آرات تھیں، جو سیرت کی کتب کے اندر جو ہے نا وہ دو چیزیں موجود تھیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ لیکن میرے آقا کا نام صرف محمد نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب المناقب کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا بذات خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لی خمسۃ اسماء، میرا ایک نام نہیں ہے، میرے 5 نام ہیں۔ انا محمد، میں محمد ہوں، و احمد، احمد ہوں، انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں ماحی ہوں کہ جس سے اللہ رب العالمین کفر کو مٹا دیتا ہے، یا اللہ رب العالمین کفر کو مٹا دے گا۔ انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، میں حاشر ہوں، تمام انسانوں کا قیامت والے دن جو ہے نا وہ میرے بعد حشر ہوگا۔ اور ساتھ کہا کہ انا العاقب، میں عاقب ہوں، یعنی کہ میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی جو ہے نا وہ نہیں آئے گا۔
تو اس کے حدیث پاک کو دیکھیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ تو آقا اس کے اندر اپنے 5 نام گنوا رہے ہیں: محمد، احمد، ماہی، حاشر اور عاقب۔ یہ 5 نام جو ہے نا وہ میرے آقا گنوا رہے ہیں۔ یہ ایک حدیث پاک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث مبارکہ موجود ہیں جن سے اگر جو ہے نا وہ اکٹھا کیا جائے، کیلکولیٹ کیا جائے، تو میرے آقا کے ذاتی ناموں کے ساتھ ساتھ صفاتی نام کو ساتھ ملایا جائے تو آقا کے 99 سے زیادہ نام بن جاتے ہیں۔ اور کچھ نے آپ کی کنیت کو ساتھ ملا کے تو 367 سے زیادہ اس کے نام جو ہے نا وہ بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ کے جو ذاتی نام ہے نا وہ 2 ہی ہیں، ایک ہے محمد اور ایک ہے احمد۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم وہ کریم آقا ہے، وہ اللہ کے پیارے نبی ہیں کہ جن کا تذکرہ صرف قرآن مجید کے اندر نہیں بلکہ آپ سے پہلے جتنی بھی کتب سماویہ نزول ہوئی ہے نا، تو ان ساری کی ساری کتابوں کے اندر میرے آقا کا تذکرہ جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے۔ تورات کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے نا وہ نازل ہوئی، اس کے اندر میرے آقا کا نام محمد موجود ہے۔ جو انجیل ہے، انجیل کے اندر میرے آقا کا نام جو ہے نا وہ احمد آیا ہوا ہے۔ اچھا، اب بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، دیکھتے ہیں کہ محمد کیا ہے اور احمد کیا ہے۔ دونوں نام ہیں میرے آقا کے۔ اب ان دونوں ناموں کے اندر آیا کوئی فرق بھی ہے یا دونوں نام ایک ہی ہے؟ ان دونوں ناموں کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی معنی کا تبدیلی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے لیتے ہیں لفظ محمد کو۔ محمد مفردات کے اندر جو ہے نا وہ اس کی وضاحت لکھی گئی ہے کہ محمد مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الذی یحمد حمدن بعد حمدن مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن، کہ وہ ہستی جس کی حمد کی جائے، بار بار کی جائے، لگاتار کی جائے، جس کی حمد کی جائے۔ اب میں حمد کی وضاحت کیا ہے ابھی میں نہیں کر رہا، ابھی آپ صرف یہی ذہن کے اندر رکھ دیں کہ جس کی بار بار حمد کی جائے اور لگاتار حمد کی جائے، بغیر کسی وقفے کے مستقل بنیادوں کے اوپر اس کی بار بار حمد کی جائے، اس ہستی کو محمد کہا جاتا ہے۔ اور مفردات کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ محمد اس ہستی کو بولتے ہیں کہ جس کی بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ مبالغہ کا صیغہ ہے، ایگزیجوریشن ہوتی ہے، ایگزیجوریشن کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو ایسی ہستی جس کی بہت ہی زیادہ حمد کی جائے اس کو جو ہے نا وہ محمد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب جو ہے نا وہ آگے آتا ہے میرے آقا کا نام دوسرا ہے احمد۔ احمد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کی حمد کو بیان کرنے والا، یعنی کہ میرے آقا محمد بھی ہیں کہ آپ کی سب سے زیادہ حمد بیان کی جاتی ہے، اور میرے آقا احمد بھی ہیں کہ اپنے رب کی سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والے بھی ہیں۔ یعنی کہ ایک اعتبار سے آپ مفعول بن رہے ہیں کہ آپ کی سب سے زیادہ بار بار حمد ہو رہی ہے، اور ایک اعتبار سے آپ فاعل بن رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں حمد کی طرف۔ حمد کس کو بولتے ہیں؟ بڑا لطیف نقطہ ہے اور بڑا خوبصورت نقطہ ہے۔ عزیز ساتھیوں، میرے آقا کے حوالے سے جو ہے نا وہ بات کی جاتی ہے کہ کچھ جو ہے نا وہ میرے جیسے نادان لوگ ہوتے ہیں جو بات کر جاتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ ذرا دیکھیے کہ حمد کس کو بولتے ہیں۔ ہم نے محمد لفظ کی وضاحت کے اندر پڑھا کہ محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس ذات کی بار بار حمد بیان کی جاتی ہے، بار بار جس کی حمد بیان کی جاتی ہے۔ اب حمد ہم کس کو بولیں گے؟ حمد کس چیز کا نام ہے؟ تو عزیز ساتھیوں، حمد کہتے ہیں انہ الوصف بالجمیل الاختیاری علی وجہ تعظیم، کہ حمد کہتے ہیں کہ ایسا وصف، ایسی تعریف جو کسی کی اختیاری خوبصورتی کے اوپر کی جائے، اس کو تعظیم دیتے ہوئے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے اعتبار سے کسی کی اختیاری خوبی کی بنیاد کے اوپر اس کی جو تعریف کی جاتی ہے نا، اس کو حمد کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عربی زبان کے اندر لفظ حمد، اور ایک ہوتا ہے مدح۔ مدح مطلقاً تعریف کو کہتے ہیں، کوئی آپ کو خوبصورت لگا، آپ اس کی اگر تعریف کرتے ہیں تو عربی کے اندر اس کو مدح بولتے ہیں۔ لیکن ایک ایسی میری خوبصورتی ہے جو میرے اختیار کے اندر ہے، میں نے اپنے اختیار کے ساتھ اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، میرے کپڑے خوبصورت ہیں، یہ میرا اختیار ہے، تو اپنے اختیار کے ساتھ جو میری خوبصورتی ہوگی
اس خوبصورتی کے اوپر اگر میری کوئی تعریف کرے گا تو اس کو مدح نہیں بولیں گے، اس کو حمد بولیں گے۔ تو دوسرے لفظوں کے اندر مجھے کہنے دیجئے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کا نام ممدوح نہیں ہے کہ میرے آقا کی جو لوگ جو ہے نا وہ خوبصورتی دے کے تعریفیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ میرے آقا کا نام محمد ہے۔ محمد کا مطلب کیا ہے کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کے اندر جتنی بھی خوبصورتیاں پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی اپنی ذات کی اختیاری ہیں۔ آپ نے ان چیزوں کو اختیار کیا ہوا ہے، اور اس اختیاری خوبی کے اوپر مصطفیٰ جان رحمت کی بار بار حمد کی جاتی ہے، بار بار تعریف کی جاتی ہے، اسی لیے آپ کا نام جو ہے نا وہ محمد ہے۔ تو عزیز ساتھیو، حمد ہمیشہ اسی کی بیان کی جاتی ہے جو ہر عیب سے پاک ہوتا ہے۔ گویا میرے آقا کا نام محمد بتا رہا ہے کہ میرے آقا کے اندر کوئی بھی عیب نہیں ہے، کوئی بھی کجی نہیں ہے، کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ اور اگر حضرت حسان بن ثابت کے جو اشعار مشہور زمانہ ہے، اگر وہ اس مقام کے اوپر آپ کی اگر نظروں کے سامنے سے گزرے نا، تو آپ کو سارے کا سارا نقشہ واضح ہو جائے گا کہ وہ کہتے ہیں احسن من کا لم ترکت عینی و اجمل من کا لم تالد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، آپ اس طرح عیب سے پاک پیدا کیے گئے، کانک قد خلقت، گویا کہ آپ کے رب نے آپ کو ایسے پیدا کیا ہے کما تشاء، جس طرح کے آپ کا چاہتے تھے، جس طرح آپ کی منشا تھی، آپ کی منشا کے مطابق رب العالمین نے جو ہے نا وہ آپ کو تخلیق فرمایا ہے۔ تو اب آگے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا لفظ محمد کی وضاحت، لفظ احمد کی وضاحت اور حمد کی وضاحت ہو گئی ہمارے پاس۔ آگے آتی ہے کہ علماء اور فقہا جو ہے نا وہ لفظ محمد کا کیا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ ذرا فقہا کی زبانی بھی جو ہے نا اس چیز کو سن لیا جائے۔ حافظ ابن قیم اس میں محمد کی شرح لکھتے ہوئے یہ بات رقم تراز ہے کرتے ہیں کہ محمد وہ ہے جس میں بکثرت تعریف کے اوصاف پائے جائیں۔ محمد محمود سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے۔ محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی اتنی تعریف کی جائے جتنی کسی اور بشر کی تعریف نہ کی جائے۔ اسی لیے تورات میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا اسم مبارکہ محمد ہی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ہے حافظ ابن قیم لکھ رہے ہیں۔ امام راغب اصفہانی جو ہے نا وہ لکھتے ہیں کہ لفظ محمد کی صحیح معنوں میں تعریف کی جائے نا، تو وہ یہ تعریف بنتی ہے کہ ایسی ذات جس کی حمد و ثنا کثرت کے ساتھ اور بار بار کی جائے، اور اس انداز میں کی جائے کہ دنیا ختم ہو جائے، آقا کی تعریف ختم نہ ہو۔ علامہ نووی شرح مسلم کے اندر ابن فارس کے حوالے سے جو ہے نا وہ نقل کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا جو اسم مبارک تھا نا محمد صلی اللہ تعالی وسلم، بلا شبہ یہ الہام رحمانی تھا۔ الہام رحمانی کا مطلب ہے کہ یہ نام بھی چاہے حضرت عبد المطلب کے خواب کے اندر آیا تھا، چاہے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے خواب کے اندر آیا تھا، یہ رب کی طرف سے آپ کا نام رکھا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر والوں کو الہام فرمایا تھا، اور اسی لیے آپ کا یہ نام رکھ دیا گیا۔ یون الاسر کے اندر جو ہے نا وہ حافظ ابن سید جو ہے نا وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرب و عجم کے دلوں پر ایسی مہر لگا دی تھی کہ کسی کو بھی محمد اور احمد رکھنے کا، نام رکھنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ اسی لیے جب قریش والے متعجب ہو کر حضرت عبد المطلب سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسا نام رکھ دیا ہے، تو گویا یہ ایک ایسا یونیک نام تھا کہ عربوں کے اندر، عربوں سے باہر جو یہودی تھے وہ اپنے بچوں کا نام یہ رکھتے تھے، کیونکہ ان یہودیوں نے اپنی کتاب کے اندر پڑھا ہوا تھا کہ ایک بچہ محمد پیدا ہوگا اور وہ آخری نبی ہوگا۔ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھ رکھا تھا، تو اس لیے جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا نا تو وہ اپنے بچے کا نام محمد رکھتے تھے، اس لیے رکھتے تھے تاکہ ہو سکتا ہے یہی وہ بچہ ہو جو آخری نبی ہو۔ تو عزیز ساتھیوں، روایات کے اندر آتا ہے کہ 7 نام جو ہے نا، 7 بچوں کے نام اسی بنیاد کے اوپر محمد رکھے گئے تھے، یہودیوں نے رکھے تھے۔ لیکن قریش والوں میں سے کسی کے ذہن کے اندر یہ بالکل بھی خیال نہیں آیا تھا کہ وہ جو ہے نا وہ اپنے بچوں کا نام جو ہے نا وہ محمد رکھیں۔ تو یہ کچھ اقوال تھے جو میں نے جو ہے نا وہ بیان کیے۔ اب بڑے لطیف سے جو ہے نا وہ کچھ حقائق ہے نام محمد۔ یہ اتنا خوبصورت نام ہے، اس کے کچھ نکات ایسے ہیں کہ اگر بندہ اس کو جو ہے نا وہ سننا شروع کر دے یا دیکھنا شروع کر دے، ان کے اندر بندہ ڈوب جاتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اتنا پیارا نام اللہ رب العالمین نے اپنے نبی ہمارے میرے اور پیارے
آپ کے پیارے نبی کے لیے تجویز فرمایا ہے کہ کوئی عام لفظ ہو نا، مثال کے طور پر زاہد ہے، اسلم ہے، عمر ہے، تو اس میں سے کوئی ایک بھی حرف مائنس کر دیا جائے، اس ورڈ کا کوئی بھی لیٹر جو ہے نا وہ اس کو حذف کر دیا جائے، ڈیلیٹ کر دیں، تو لفظ اپنا معنی کھو بیٹھتا ہے، لفظ کی سمجھ نہیں آتی لفظ کیا ہے۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا نام محمد اتنا یونیک نام ہے اور اتنا جامع نام ہے کہ اس کا ہر ہر حرف جو ہے نا، ہر ہر لیٹر وہ با مقصد ہے اور اہم ہے، اور اگر اس کے کسی بھی حرف کو گرا دیا جائے نا تو اس لفظ بے معنی نہیں ہوتا، بلکہ پھر بھی یہ معنی دینے والا ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ محمد کے شروع کے اندر میم آتا ہے، اس میم کو ہٹا دیں، پیچھے حمد بچ جاتا ہے۔ حمد کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ تعریف کرنے والا اللہ تعالیٰ کی۔ اب بھی یہ معنی جو ہے نا یہ اپنی جگہ کے اوپر برقرار ہے۔ پھر اگر اس کے اندر دیکھیں آپ جو ہے نا وہ ہا کو بھی ہٹا دیں، میم اور میم مل جائے تو ممید بن جاتا ہے۔ ممید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کی مدد کرنے والا ہے، جو دوسروں کے ساتھ جو ہے نا وہ کوآپریشن کرنے والا ہے۔ میرے آقا کوآپریشن کرنے والے بھی تھے۔ اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ دوسری میم کو ہٹا دیتے ہیں، باقی صرف دال لایا جاتا ہے، تو دال کا مطلب عربی کے اندر ہوتا ہے دلالت کرنے والا، کہ مصطفیٰ جان رحمت اللہ کی وحدانیت کے اوپر دلالت کرنے والے ہیں۔ تو آپ کچھ بھی کریں نا تو مصطفیٰ جان رحمت کا نام اتنا خوبصورت ہے کہ اس کا معنی پھر بھی اپنی حالت کے اوپر برقرار رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے نام کو نا علماء کرام نے ایک اور انداز کے اندر نا، محبت سے ہے نا میرے آقا کے ساتھ محبت اور وارفتگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ ہمیشہ نام محمد کے بارے میں ہی سوچا کرتے تھے۔ اور بڑا ہی خوبصورت نقطہ علماء نے نا جہاں پر بیان فرمایا ہے، علماء اس جہاں پر لکھتے ہیں کہ 4 جلیل القدر انبیاء کرام، ان کے نام جو ہے نا وہ میرے آقا کے نام کے اندر موجود ہیں، میرے آقا کے نام کے اندر موجود ہے۔ میم ہا میم دال، ان چاروں کے ساتھ میرے آقا کا نام بنتا ہے۔ تو ایک آدم علیہ السلام کو لے لیں جو دنیا میں سب سے پہلے تشریف لائے، آدم علیہ السلام، ان کے جو لاسٹ کا ورڈ ہے میم آتا ہے نا، وہ میم محمد کی پہلی میم ہے۔ پھر سب سے پہلے جو صاحب شریعت نبی تھے نا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، ان کے آخر کے اندر ہا آنے والی یہ محمد کی ہا ہے۔ سب سے پہلے جس نبی کو جد الانبیاء ہونے کا لقب ملا، جو کثیر انبیاء کا والد تھا اور کثیر انبیاء اس کی جو ہے نا وہ جد سے، اس کی اولاد سے آئے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اینڈ کو دیکھیں تو وہاں پر میم آتا ہے، یہ محمد کی دوسری میم ہے۔ اور تحلیق میں سب سے اول، بعثت میں سب سے آخری نبی، میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے نام کے آخر میں دال آتا ہے تو یہ محمد کے نام کے آخر میں بھی دال آتا ہے۔ تو یہاں پر علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام ہوں، حضرت نوح علیہ السلام ہوں، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، ان کے نام جہاں پر ختم ہو رہے ہیں نا، میرے اور آپ کے پیارے آقا کا نام وہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ نام ہی بتا رہے ہیں کہ جہاں پر آدم علیہ السلام آپ کی کرامات کا، آپ کی بلندیوں کا اختتام ہوتا ہے، وہاں سے میرے آقا کی بلندیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ جہاں حضرت نوح علیہ السلام کے کمالات کا، آپ کی فیوز و برکات کا اختتام ہوتا ہے، وہاں سے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوز و برکات کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی جو ہے نا وہ صبر کی، آپ کی حوصلے کی، محبت الہی کی، خلیل اللہ ہونے کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے حبیب اللہ کے نام کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت جو ہے نا وہ علماء نے یہ ایک محبت برا پیغام جو ہے نا وہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اس سے آگے ہم چلتے ہیں، میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لاتے ہیں 6 صدی عیسوی کے اندر۔ 6 صدی عیسوی سے پہلے کیا محمد نام موجود تھا، یا جب میرے آقا پیدا ہوئے تو اسی وقت یہ نام عطا کیا گیا؟ اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ شمائل الرسول کے اندر امام یوسف بن اسماعیل نبہانی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ایک روایت نقل کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کا نام محمد جو ہے نا، نام محمد، یہ اس کائنات کی
تخلیق سے 2000 سال پہلے رکھ دیا گیا تھا۔ اگر میں تھوڑی سی وضاحت کے اندر جاؤں تو مصنف عبد الرزاق کی ایک حدیث پاک ہے کہ ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، کہ اللہ نے ہر چیز کی پیدائش سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ تو وہ جو اس نبی کے نور کو پیدا کیا گیا تھا تو اس نور کا کچھ نام بھی رکھنا تھا، تو مصطفیٰ جان رحمت کا نام محمد صلی اللہ تعالی وسلم یہ اسی وقت ہی رکھ دیا گیا تھا، تخلیق کائنات، اس کائنات کے بننے سے پہلے، تخلیق انسانیت نہیں، تخلیق کائنات سے 2000 سال پہلے میرے آقا کا نام رکھ دیا گیا تھا۔ یہ یوسف بن اسماعیل حضرت امام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے، ان کی جو ہے نا وہ ریفرنس سے اس بات کو نقل کر رہے ہیں۔ امام ابن عساکر انہوں نے حضرت کعب اخبار کی جو ہے نا وہ ایک روایت کو نقل کی ہے جو مدارج النبوہ کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت کعب اخبار یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ پہلے جو ہے نا وہ یہودی تھے، یہ یہودی سے مسلمان ہوئے ہیں، تو تورات کے اندر میرے آقا کی نشانیاں پڑھ کے اور مصطفیٰ جان رحمت کے وجود باسعادت کے اندر وہ نشانیاں دیکھ کے تو انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو وہ لکھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نا حضرت شیس علیہ السلام کو جہاں دیگر نصیحتیں فرمائی نا، وہاں یہ نصیحت بھی فرمائی کہ میرا بیٹا ایک بات خاص طور پر پیش نظر رہے، تم نام محمد کو ہمیشہ ورد زبان رکھنا۔ امام ابن عساکر لکھ رہے ہیں کیونکہ میں نے اس مبارک نام کو عرش الہی کے پائے پر لکھا ہوا دیکھا ہے، میں نے یہ نام آسمان کی سیر کے دوران بھی دیکھا ہے، جنت کے محلات کے اوپر دیکھا ہے تو اسی نام کو لکھے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ تو امام ابن عساکر جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو ہے نا یہ نصیحت فرمائی تھی کہ نام محمد کا ورد زباں ہمیشہ رکھنا۔ جو سیرت حلویہ ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ علامہ زہری کہتے ہیں میں ایک دن ہشام بن عبد الملک اس کے پاس جا رہا تھا، تو جب میں بلقا شہر کے قریب پہنچا نا، یہ علامہ زہری لکھ رہے ہیں، علامہ زہری یہ بہت جلیل القدر جو ہے نا وہ محدث ہیں، کبھی ان کے بارے میں پھر بات کریں گے۔ تو علامہ زہری کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ جب میں بلقا شہر کے قریب پہنچا تو مجھے ایک پتھر ملا جس پر نا عبرانی زبان ہیبریو لینگویج کے اندر نا کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں وہ پتھر لے کر نا ایک ہیبریو نون پرسن جو ایک بزرگ تھا جو عبرانی زبان کو جانتا تھا اس کے پاس لے جاتا ہوں، اور لے جا کر کے نا میں جو ہے نا وہ اسے پوچھتا ہوں کہ یار مجھے پڑھ کے بتاؤ اس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ عبرانی زبان ہے، ہیبریو لینگویج ہے، عرب لوگوں کی نہیں ہے۔ علامہ زہری، یہ زہری ان سالم ان عبداللہ بن عمر، یہ بہت بڑے محدث ہیں اور ان کی بیان کردہ حدیث کو اصح الاسانید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر کثرت سے ان کی احادیث موجود ہیں، اور یہاں تک محدثین کہتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث متفق علیہ ہوتی ہے اس کے مقابلے میں علامہ زہری کی حدیث آ جائے تو علامہ زہری کی حدیث کو ہم جو ہے نا وہ ترجیح دیں گے۔ وہ علامہ زہری یہ بات لکھ رہے ہیں کہ مجھے ایک پتھر ملا، عبرانی زبان کے اندر کچھ لکھا ہوا تھا، ایک عبرانی جاننے والے بزرگ کے پاس لے کر گیا تو اس کو دیکھتا ہے، پڑھ کے مسکراتا ہے اور مسکرا کر لکھتا ہے کہ اس پر اور کچھ نہیں لکھا بلکہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یاد رکھیں یہ عبرانی زبان یہ بنی اسرائیل کی زبان تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ان انبیاء جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے نا ان کی زبان تھی، اور ساتھ وہ عبرانی جو ہے نا وہ جاننے والا بابا جو ہے نا وہ یہ بات کہتا ہے کہ نیچے لکھنے والے کا نام بھی لکھا ہے اور وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ موسیٰ بن عمران، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جلیل القدر ایک جو ہے نا وہ نبی ہیں اللہ کے، ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ یعنی کہ اس پتھر کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہے انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ لکھا ہوا تھا، اور وہ کلمہ اس پتھر کے اوپر لکھا ہوا علامہ زہری کو ملا۔ تو یہ علامہ زہری جو ہے نا وہ لکھتے ہیں، اور سیرت خلویہ کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ امام طبرانی نے عبادہ بن سامت سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت سلیمان کے پاس نا ایک انگوٹھی تھی، ایک انگوٹھی، رنگ، حاتم، تو وہ بڑی مشہور زمانہ ایک انگوٹھی ہے جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس انگوٹھی کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے نا پوری دنیا کے اوپر حکومت کی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا وہ انگوٹھی گم ہو گئی، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک مچھلی کے پیٹ سے نکلی، لمبی بات ہے،
لیکن حضرت عبادہ بن صامت اس روایت کو نقل کر رہے ہیں کہ اس انگوٹھی کے اندر ایک نگینہ تھا اور اس نگینے کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اب یہ سارے کے سارے حوالے ہمیں اس بات کا جو ہے نا وہ پتہ بتا رہے ہیں کہ محمد نام کا چرچا میرے آقا کے آنے کے بعد نہیں ہوا، میرے آقا کے آنے سے پہلے بھی محمد کا چرچا، محمد نام کا چرچا موجود تھا۔ عیسائیوں کی ایک کتاب ہے انجیل برنباس۔ آج کل جو ہے نا انہوں نے ساری اپنی جو ہے نا وہ ریٹن چیزیں ہیں ان کو کمپائل کر کے تو ایک بائبل بنا دی ہوئی ہے۔ بائبل کے دو حصے ہیں، ایک اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، ایک نیو ٹیسٹامنٹ ہے۔ نیو ٹیسٹامنٹ وہ اس کو جو ہے نا وہ عیسائی پڑھتے ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ کو یہودی پڑھتے ہیں۔ اور جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ عہد نامہ قدیم اس کو بولتے ہیں اردو کے اندر، اس کے اندر جو ہے نا وہ تورات موجود ہے، اور ادھر جو ہے نا وہ انجیل موجود ہے، اور انجیل کے مختلف ورژنز موجود ہیں۔ ہر بندے نے اپنا اپنا ورژن کے اعتبار سے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور وہ ورژن کبھی جو ہے نا وہ 77 ہو جاتے ہیں، کبھی 55 ہو جاتے ہیں، کبھی آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ تو ان ورژن میں سے ایک ورژن انجیل برنباس ہے۔ تو یہ وہ انجیل برنباس ہے کہ جس کا عربی میں ترجمہ جو ہے نا وہ ایک عیسائی پادری تھا جارج سیل، اس نے کیا تھا۔ تو اب یہ انجیل برنباس وہ کتاب ہے عیسائیوں کی کہ جس کے اوپر عیسائیوں نے پابندی لگا دی ہوئی ہے، اور کوئی جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ اس کی تبلیغ کرنے کے لیے، پریچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انجیل برنباس عیسائیوں کے مطابق ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال کو نا اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر انجیل برنباس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ ہر شخص جب یہ سوچنے لگے گا نا کہ مجھے سولی دے دی گئی ہے، تو یہ غلط احانت انگیز بات اس وقت تک رہے گی جب تک محمد رسول اللہ تشریف نہیں لاتے، اور جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ لوگوں کو اس غلط فہمی سے دور کر دیں گے۔ اور یہ واقعی میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی آمد سے پہلے لکھی گئی ہے انجیل برنباس، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے آ کر نہ جو ہے نا وہ یہ سارے کے سارے مغالطے دور کیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واز ناٹ کروسیفائڈ، بلکہ وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی منشا سے اوپر آسمانوں کی طرف زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، اور دوبارہ انہوں نے آنا ہے۔ اگلے آگے جو ہے نا وہ باتیں آگے چلتی رہتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا کا نام جو ہے نا وہ پہلے بھی موجود تھا، یہ صرف آپ آج کا نام موجود نہیں ہے، میرے آقا کا نام اس سے پہلے بھی جو ہے نا اس کے چرچے، اس کے تذکرے ہوتے رہتے تھے۔ اب آ جاتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر 4 جگہ کے اوپر اسم محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ ایک سورہ فتح کے اندر آیا ہوا ہے، سورہ آل عمران، سورہ محمد، یہ پوری سورت کا نام ہی میرے آپ کے پیارے آقا کے نام کے اوپر سورہ محمد رکھا گیا ہے، اور ایک سورہ احزاب کے اندر۔ یہ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر لفظ محمد ذکر ہوا ہے، لفظ احمد کئی اور جگہ کے اوپر بھی ذکر ہوا ہے۔ اب آ جاتے ہیں لفظ محمد جو نام ہے نا، نام رکھنے کی فضیلت۔ میری اس کلاس کے اندر جو ہے نا وہ کافی سارے علماء بھی شامل ہیں، تو ان علماء کو میں اپنے ساتھ شامل کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب ہم کسی چیز کی فضیلت بیان کرتے ہیں نا، تو فضیلت بیان کرتے ہوئے بعض اوقات نا ہم اکثر اوقات بلکہ ضعیف احادیث کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ چاہے میرے آقا کی شان ہو، چاہے کسی صحابی کی شان ہو، وہ ضعیف احادیث کی محتاج نہیں ہے۔ کمی کہاں پر آتی ہے؟ کمی ہمارے مطالعہ کے اندر آتی ہے۔ آپ کا مطالعہ ہے تو آپ جو ہے نا وہ سب کچھ ایکوریٹ انداز کے اندر جو مستند چیزیں ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں، اور انہیں کے ذریعے جو ہے نا وہ آگے چیزیں لے کے جا سکتے ہیں۔ اکثر لوگ دیکھا ہے کہ حضرت علی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے شیعہ روایات کا ہم سہارا لیتے ہیں۔ شیعہ روایات کا سہارا لینے کی ہمیں ضرورت نہیں، ہماری اپنی روایات حضرت علی کے بارے میں اتنی ہے کہ بیان کرتے چلے جائیں تو وہ ختم نہیں ہوگی۔ مولا علی مشکل کشا کی فضیلت جو ہے نا وہ شیعہ حضرات سے زیادہ یہ سنی حضرات بیان کرتے ہیں، ان سے زیادہ ہم محبت کرتے ہیں، حضرت علی ان سے زیادہ ہمارے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ نام محمد کی فضیلت کے اندر نا کافی ساری جو ہے نا وہ ضعیف اور موضوع روایات جو ہے نا وہ
نام محمد کی فضیلت کے حوالے سے یہ عوام الناس کے اندر مشہور ہو چکی ہوئی ہے۔ تو میں اس طرف تھوڑی سی نا آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ اگر آپ نے اس کی فضیلت بیان ہی کرنی ہے نا، تو مسلم شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سمو بسمی ولا تکنو بکنیتی، کہ تم لوگ جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے نام میرے نام کے ساتھ رکھو، لیکن ہاں ایک کام کرنا ہے، اپنے بچوں کی یا اپنی کنیت میری کنیت کے ساتھ نہیں رکھنی۔ کنیت رکھنے سے منع فرما دیا۔ میرے آقا کی کنیت تھی ابو القاسم، تو ابو القاسم جو ہے نا وہ کنیت رکھنے سے میرے آقا نے منع فرمایا ہے کہ یہ کنیت میری ہے، یہ آپ نے نہیں رکھنی۔ ہاں نام محمد آپ اپنے بچوں کا رکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہی فضیلت ہمارے لیے کافی ہے بیان کرنے کے لیے کہ میرے آقا نے اپنا نام ہمارے لیے اجازت دی ہے کہ آپ اپنے بچوں کا رکھ سکتے ہیں۔ یہی فضیلت ہمارے لیے کافی ہے کہ یہ نام محمد میرے اور آپ کے پیارے آقا کا ہے۔ یہی فضیلت نام محمد کی کافی ہے کہ نام محمد اللہ کا عطا کرتا ہے۔ اس نام کی یہی فضیلت کافی ہے کہ یہ اس ہستی کا نام ہے کہ لو لا کا لما خلقت الافلاق والارضین، کہ اگر تم نہ ہوتے یا رسول اللہ، اے میرے پیارے نبی، اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ ساری کائنات بناتا ہی نہ، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے نا وہ یہ میرے آقا کا نام ہو جانا محمد یہی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ چاہیے جائے کہ اس کے اندر ہم فضیلت کے اندر بہت زیادہ چیزیں ڈھونڈتے رہیں۔ اچھا، جو فضیلت کے اندر احادیث مروی ہیں یا مشہور ہیں جو بیان ہوتی ہے نا، ان میں سے جو سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے نا، سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے، وہ میں آپ کی خدمت کے اندر رکھنے لگا ہوں، اور اس کی جو ہے نا وہ یہ بھی بتا دوں گا کہ وہ کس حد تک صحیح ہے۔ سیرت حلبیہ کے اندر لکھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ محمد نام کی فضیلت کے اندر جو احادیث ہے نا، ان میں سے سب سے زیادہ صحیح ہونے کے قریب ترین حدیث یہ ہے کہ جس شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت کی وجہ سے تبرکن اپنے بچے کا نام محمد رکھے، حبن لی و تبرکن باسمی، میری محبت کے اندر آتے ہوئے میرے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے، کانا ہو و مولود فی الجنہ، تو وہ بھی جنت کے اندر ہوگا، اور اس کی جو بچہ پیدا ہوا ہے محمد وہ بھی جنت کے اندر ہوگا۔ تو نام محمد کی فضیلت کے اندر جتنی بھی احادیث لکھی گئی ہیں نا، ان میں سے صحیح حدیث کے نزدیک ترین کوئی حدیث ہو سکتی ہے تو یہ ہو سکتی ہے، لیکن ملا علی قاری نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہوا ہے۔ موضوع کہتے ہیں من گڑت کو، جھوٹی روایت کو، ملا علی قاری نے اس کو بھی موضوع قرار دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ایک ملتی جلتی ایک اور روایت ہے العرف الشذی کے اندر جو نے لکھی ہوئی ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا میں اس کی شفاعت کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو من سمی ولدہ محمدن انا شفیعہ، جس نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو یہ جو ہے نا یہ شرح سنن ترمذی کے اندر یہ چیز موجود ہے، لیکن اس کے اوپر بھی علماء کا بہت زیادہ اعتراض ہے، کچھ نے اس کو صحیح کہا ہوا ہے، کچھ نے اس کو ضعیف کہا ہوا ہے۔ سیرت حلبی کے اندر ایک اور معدل روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے محمد اٹھیے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیے۔ تو ہر وہ بندہ جس کا نام محمد ہوگا نا، تو وہ یہ سمجھے گا یا توخم ان النداء لہو، کہ یہ جو محمد بلایا گیا نا یہ اسے ہی بلایا گیا ہے، فل کرامت محمد لا یمنعون، تو اللہ رب العالمین اپنے نبی کے اکرام کی وجہ سے ان لوگوں کو جنت میں جانے سے نہیں روکے گا۔ یہ اسیرت الخلبیہ کے اندر یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، لیکن اس حدیث پاک کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ضعیف ہے۔ یہ تین حدیث ہیں جن کے بارے میں بعض نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اکثر نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے آگے چلے جائیں کہ ایک لکھا ہوا ہے کہ جس بچے کے ماں کے اندر ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہو تو ماں کے پیٹ میں ہی اس کا نام محمد رکھ دیا جائے تو اس کے گھر میں لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ تو علامہ ابن جوزی نے اس کو الموضوعات کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، تو یہ جو ہے نا وہ اس طرح کی روایات، ان سے آپ بچیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی میں بھی جو ہے نا وہ تقریباً جو ہے نا وہ 1 گھنٹہ ہونے کے قریب ہے، 45 منٹ ہمیں بھی بیٹھے ہوئے تقریباً 40 منٹ ہو گئے ہیں، تو میں بھی نام محمد کی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ اس میں سے میں نے کسی بھی ضعیف حدیث کا جو ہے نا وہ سہارا نہیں لیا ہے۔ تو آپ بھی جو ہے نا وہ خدارہ علماء کرام کی جو ہے نا وہ کثیر تعداد بیٹھی ہوئی ہے میرے ساتھ، تو آپ بھی جب نام محمد کی فضیلت کہیں بھی بیان کرنے لگے تو جو صحیح احادیث مروی ہیں ان سے جو ہے نا وہ سہارا لے کے انہیں کو ہی آگے جو ہے نا وہ بیان کیا کرے۔ آگے ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔
اللہ اکبر. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے نا، اور اسی طرح ڈاکٹر دیدات وصال فرما گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں. یہ دونوں جو ہے نا وہ انٹرفیتھ ڈیبیٹ کے ماہر لوگ ہیں. کمپیریٹیو ریلیجن ان کا سبجیکٹ ہے، اس کے حوالے سے جو ہے نا یہ کافی ید طولہ رکھتے ہیں. اب یہ دونوں حضرات ڈاکٹر ذاکر نائک اور احمد دیدات، یہ دونوں یہ چیز بیان کرتے ہوتے ہیں کہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے نا بائبل کا، اس کا ایک ہے سانگ آف سولومن، غزل ہے ایک. اس غزل کا چیپٹر نمبر 5 ہے اور اس کی ورس نمبر 16 ہے. وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس ورس کے اندر نا نام محمد صلی اللہ تعالی وسلم مذکور ہے. اچھا، انہوں نے یہ بات کی اور وہ اس چیز کو دلیل بنا کے نا تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی کتاب جو الہامی کتاب ہے، گو کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ فیبریکیشن ہو چکی ہوئی ہے، کافی حد تک آپ نے تبدیلیاں کر دی ہیں، کچھ مائنس کیا ہے، کچھ پلس کر دیا ہے اپنی طرف سے. آپ لوگوں کی انٹرپریٹیشنز بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کا حصہ بن چکی ہوئی ہیں. تو جو اصل جو الہامی کتاب تھی تورات، وہ آپ کے پاس موجود نہیں رہی ہے. یہ کلیم وہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی کتاب کے اندر محمد نام لکھا ہوا ہے اور وہ یہ ریفرنس دیتے ہیں. عزیز ساتھیو، آنیسٹلی سپیکنگ میں آپ لوگوں سے بات کروں گا کہ جو ریفرنس وہ دے رہے ہیں نا، اس ریفرنس کے اندر میرے آقا کا نام نہیں ہے. اس ریفرنس کے اندر میرے آقا کا نام بالکل بھی نہیں ہے. میں ان لوگوں کی خدمت کے اندر ہاتھ جوڑ کے جو ہے نا گزارش کروں گا کہ یہ جو سانگ آف سولومن ہے نا، اس کا چیپٹر 5 اگر آپ پڑھتے ہیں نا، تو آپ میں سے کوئی بھی بندہ یہ گوارا نہیں کرے گا کہ جہاں پر میرے آقا کا نام آئے نا وہاں پر اس کا نام آ جائے. میں کم از کم گوارا نہیں کرتا کہ محمد نام جو ادھر لکھا ہوا ہے ہیبریو لینگویج کے اندر، اس نام کا جو سیاق و سباق ہے، جو کانٹیکسٹ ہے، جس کانٹیکسٹ کے اندر وہ نام رکھا ہوا ہے، اگر اس کی جگہ کے اوپر میرا نام ہو تو میں وہاں اپنا نام نہیں لکھوانا چاہتا، میں وہاں پر اپنا نام برداشت نہیں کر سکتا. اگر کسی بندے کو اللہ توفیق دے تو وہ ایک دفعہ پڑھے، میں پڑھ کے آپ کو سنا بھی نہیں سکتا کہ اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے. تو چیز آئے کہ ایک عام بندہ اس چیز کو اپنی طرف منسوب نہیں کر سکتا، تو اس چیز کو ہم آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ آج بھی جو بائبل ان لوگوں کے پاس موجود ہے اس کے اندر نشانیاں موجود ہیں، اس کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کی نشانیاں آئی ہوئی ہیں، آج بھی موجود ہیں. یہ جب مستشرقین کے حوالے سے اسی جو ہے نا وہ کلاس کے اندر جو ہے نا وہ ہم پڑھیں گے، مستشرقین کے حوالے سے آگے جا کے پڑھیں گے، تو ایک ایک چیز کا ہم جو ہے نا وہ ڈیپلی جو ہے نا وہ اس کا مطالعہ کریں گے. لیکن ابھی میں آپ کو صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ آج کل جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ یہ چیز چلتی ہے کہ جس کو لیا جاتا ہے. اور میرا اپنا جو ہے نا وہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر کوئی نان مسلم، کوئی کرسچن میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے یا کوئی جیو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو میں کہتا ہوں یہ سانگ آف سولومن ہے، یہاں پر میرے نبی کا نام ہے، دیکھو تو میرے نبی کو مان لو، تو میں یہ کہتا ہوں، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر سانگ آف سولومن کے اندر وہ میرے نبی کا نام پڑے گا نا تو وہ کہے گا کہ اگر یہ تمہارا نبی یہ تھا جس کی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کانٹیکسٹ جو لکھا ہوا ہے، تو پھر میں اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، وہ انکار کر دے گا. تو اس لیے آپ لوگ جو ہے نا وہ چونکہ نام محمد کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں تو آپ تک یہ بات پہنچانا ضروری ہے. نام وہاں پر محمدم ضرور آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ میرے آقا کا نام نہیں وہاں پر لکھا ہوا. وہ جو تعریف ہے نا، تعریف جو محمد کہتے ہیں کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، تو اس تعریف کے غرض سے نا ایک عورت اپنے معشوق کا جو ہے نا وہ نام لے رہی ہے اس انداز میں. تو مصطفیٰ جان رحمت کا نام پلیز آپ میں سے کوئی بندہ جو ہے نا وہ اس طرح بیان نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو ہے نا وہ نظروں سے یہ چیز گزری ہو، تو پلیز اس کو جو ہے نا وہ آگے بیان نہ کر کیا جائے. اگر کوئی کرسچن آپ کے سامنے اٹھ گیا، بیٹھ گیا، تو اس نے یہ بات کر دی تو آپ جو ہے نا وہ ذرا مسئلہ آپ کے لیے بن جائے گا. اچھا، اب آخر کی طرف آ جاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کا نام جب ہم سنتے ہیں تو سننے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صحیح روایت ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راغب انف رجل ذکرت عنده ولم یصلی علیہ.
اے ابو ہریرہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، وہ بندہ ہائے بخاصر ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ اوپر درود نہ پڑے، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے۔ تو جب بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم آپ کا نام نامی اس میں گرامی آپ کے سامنے لیا جائے، ابھی بھی میں لے رہا ہوں، تو آپ کے اوپر جو ہے نا یہ لازم ہے، علماء نے لکھا ہوا ہے کہ یہ فرض کے زمرے میں کے اندر آ رہا ہے کہ اس وقت آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے جو ہے نا وہ درود پڑھنا، تو درود پڑھنا آپ کے اوپر پھر لازم ہو جائے گا۔ تو آپ جب بھی میرے آقا کا نام نامی اس میں گرامی آپ کسی سے بھی سنیں تو فوری طور پر جو ہے نا وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا یہ پڑھ لیا کریں۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم آپ سوال کرتے ہیں علی بتاؤ بخیل کون ہے، کنجوس کون ہے؟ ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و رسول عالم۔ یہ صحابہ کی نا بڑی پیاری جو ہے نا وہ سنت تھی کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اگر کہتے نا اچھا صحابہ بتاؤ دن ہے یا رات ہے، یہ تو ہر بندے کو پتا ہوتا ہے، لیکن صحابی جو ہے نا وہ پھر بھی یہی اس کے جواب میں کہتے تھے اللہ و رسول عالم، یا اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو صحابی پھر بھی خود نہیں بلاتے تھے۔ یہ صحابہ کا ایک جو ہے نا وہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انداز تھا محبت کا میرے آقا کے ساتھ کہ وہ یہی کہتے تھے اللہ یا بہتر جانتا ہے یا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، خود پتہ بھی ہے پھر بھی کہتے ہیں اللہ و رسول عالم۔ تو میرے آقا نے آگے سے ارشاد فرمایا البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، بخیل وہ شخص ہے کہ جب اس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے تو وہ میرے اوپر درود نہ پڑے۔ ایک اور روایت ہے مصدرک امام حاکم کی جو ہے نا وہ کتاب اس کے اندر موجود ہے، وہ اس کو روایت کر رہے ہیں، حضرت جبریل امین میرے آقا کے پاس آتے ہیں، میرے آقا ممبر کے اوپر جلوہ فروز ہونے جا رہے ہیں، پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں آمین، دوسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھتے ہیں آقا فرماتے ہیں آمین، تیسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھتے ہیں آقا فرماتے ہیں آمین۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ خلاف معمول چیز ہم نے دیکھی ہے، اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھی، تو آخر اس کی کیا جو ہے نا وہ وجہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں ممبر کے اوپر بیٹھنے لگا ہوں نا تو جبریل میرے پاس آ جاتے ہیں، جبریل آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین کہنی ہے، تو وقت تھوڑا رہ گیا ہے تو میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ تو دوسرے نمبر کے اوپر ہے جبریل امین دعا کیا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ بندہ مٹی کے اندر مل جائے، ناکام و نامراد ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ کے اوپر درود پاک نہ پڑے۔ دعا کرنے والے جبریل امین ہے، آمین کہنے والے رحمت اللہ عالمین ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت جس دعا کے اوپر آمین کہیں اس کی قبولیت کے اندر شک کرنا بھی، ادنا سا شک کرنا بھی ہمیں دار اسلام سے خارج کر دے گا۔ تو اس سلسلے میں کے اندر جو ہے نا وہ میں یہ بات کہوں گا، تین احادیث مبارکہ میں نے آپ کی خدمت کے اندر پیش کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا نام نامی اس میں گرامی جب بھی آپ کے سامنے لیا جائے، جب بھی میرے آقا کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو تو آپ لازمی طور پر آقا کے اوپر درود پڑھا کریں۔ تو یہ تو ہوگی ہماری جو ہے نا وہ نام محمد صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کی فضیلت، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کی فضیلت کس کس انداز کے اندر آئی ہوئی ہے، علماء اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، صاحب کا کتب کے اندر اس کے کیا لکھا ہوا ہے، اس کے رموز و اوقاف کیا ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو ابھی جو ہے نا وہ آخر کے اندر عمل کے لیے جو ہے نا وہ میں نے 3-4 منٹ رکھے ہوتے ہیں۔ آپ جو گزشتہ ہماری نشست تھی اس کے اندر تو میں نے جو ہے نا وہ داڑھی کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ داڑھی رکھیں، داڑھی رکھی ہے تو اس کو پورا کر لیں، کیونکہ سنت موقدہ یہ نہیں ہے کہ داڑھی ایک مٹھ رکھنی ہے، سنت موقدہ یہ ہے کہ داڑھی اگر بڑی ہو گئی ہے اور وہ اچھی نہیں نہ لگ رہی تو داڑھی کا مذاق بن رہا ہے تو اس کو ٹرم کر کے نا ایک مشت تک کر دیں، تو ایک مشت ایک بینچ مارک ہے، آپ اس تک چلے جائیں۔ آج میں نے یہ بیان کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ہیئر سٹائل کیا تھا۔ ہیئر سٹائل ہمارا بھی ہے، ہر ملک کا اپنا اپنا ہیئر سٹائل ہے، ہر بندے کا اپنا اپنا ہیئر سٹائل ہے، ہر بندہ اپنی مرضی کے ساتھ ہیئر سٹائل لگتا ہے۔ میرے آقا کا ہیئر سٹائل کیا تھا؟ میرے آقا کے 2 ہیئر سٹائل تھے، اور آپ نے یہی کہا ہے کہ اپنے جو امت ہے، اپنے جو امتی ہیں ان کو بھی یہی سبق دیا ہے کہ ان 2 ہیئر سٹائل میں سے کوئی ایک اپنا لو۔ نمبر 1، یا تو آپ زلفیں رکھ لو یا حلق کروا لو۔ حلق کا مطلب کیا ہے کہ سارے کے سارے بال جو ہے نا وہ ایک جیسے ہونے چاہیے، سارے کے سارے بال ایک جیسے ہونے چاہیے۔ یہ جو آج کل کٹ نکل آئے ہیں یہ سائڈ سے ہم باریک کر دیتے ہیں، اوپر سے بڑے رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے،
تو یہ کفار رکھا کرتے تھے، اور میرے آقا نے یہ بال رکھنے سے منع فرمایا ہوا ہے۔ سیرت کی کلاس سے یہ سبق لے کے جائیں کہ جو ہیئر سٹائل ہے، یا تو آپ کے بال جو ہے نا وہ سارے کے سارے ایک جتنے ہونے چاہیے، اور آپ کا جو کٹ جو ہونا چاہیے نا وہ نصف کان تک ہونا چاہیے، مڈ آف دا ایئر۔ آپ کا یہ جو کان ہے نا، کان کے نصف کے اوپر تک نا آپ کا کٹ ہونا چاہیے۔ اور ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ کان کی یہ جو لو ہوتی ہے نا، اس کے برابر جو ہے نا وہ آقا کا کٹ جاتا تھا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ آقا کے جو بال مبارک تھے نا وہ آپ کے کندھوں تک آئے ہوئے تھے۔ تو یہ تین روایات جو ہے نا وہ آتی ہیں کہ میرے آقا کا جو ہیئر سٹائل تھا وہ اتنا تھا۔ تو علماء اس کے اندر یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا کا ہیئر سٹائل یہی تھا کہ آپ نصف کان کی لو تک نا، نصف کان تک یہ بال کٹوایا کرتے تھے۔ ہاں، کبھی حجامت کرواتے ہوئے دیر ہو جاتی تو بال بڑے ہو جاتے تھے، پھر جس نے جہاں پر میرے آقا کے بال دیکھے نا اس نے وہی حدیث آگے روایت کر دی۔ تو بہرحال تین روایات جو ہے نا وہ موجود ہیں، آپ اتنے رکھ لیں، اتنے رکھ لیں، کندھوں تک رکھ لیں، لیکن زلفے رکھیں، میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ میں نے بولا نا کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو اتباع سنت کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا نے حکم دیا ہے، میرے آقا نے حکم نہیں دیا، جو آقا نے کیا ہے ہم نے ویسے کرنا ہے۔ یا تو یہ کر لیں، اگر یہ نہیں کرنا تو پھر آپ کے سارے بال برابر ہونے چاہیے۔ وہ چھوٹے چھوٹے کر لیں، وہ تھوڑے سے بڑے کر لیں، جتنے سائڈ کے اوپر ہونے چاہیے نا اتنے ہی بال اوپر ہونے چاہیے۔ وقت میرا مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جزاکم اللہ خیر استاد جی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم میں، فہم میں، آپ کی عمر میں، آپ کے رزق میں